وقت آپ سے جیسا پہلے شیئر کر رہے تھے کہ یہ پرانے درخت ہمیں ملے ہیں، آم کے درخت ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، تقریباً سکھ دور کے درخت ہیں۔ یہاں پر پہلے ایک حویلی ہوا کرتی تھی جو تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور یہاں پر لوگوں نے زمین جو ہے وہ اپنی ان کو ملکیت میں مل گئی، اور انہوں نے جو چیزیں تھیں ان کی تمام ختم کر دی، اور یہ درخت جو بہت ہی پرانے ہیں سکھ دور سے آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سکھ دور کے درخت ہیں، بہت بڑے بڑے درخت ہیں، یہ تقریباً 1 ایکڑ میں حویلی تھی ان کی جو ختم ہو چکی ہے، اور ان کے یہ پرانے درخت کھڑے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں۔ جی ناظرین، آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ ہمیں ابھی انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں پر پہلے بہت بڑا باغ تھا، تقریباً یہ 5 ایکڑ میں جو تھی انہوں کا بہت بڑا انہوں نے سین بنایا ہوا تھا، اور یہ 5 ایکڑ کا تقریباً انہوں نے سین بنایا ہوا تھا، اور اس میں بہت بڑے بڑے درخت تھے ان کے۔ اور یہاں پر پہلے ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں پر پہلے جو تھے کہ امرودوں کا باغ تھا، بہت بڑا امرودوں کا باغ تھا، بہت بڑا۔ وہ بوٹے جو تھے ان کی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، ان کی عمر ختم ہو چکی تھی، تو ان کو اب انہوں نے اکھاڑ کر اور وہی روایت انہوں نے جاری رکھی، اور دوبارہ اس کے اوپر وہ انہوں نے نیا باغ فٹ کر دیا، اور ابھی یہ آپ کے سامنے ہے بوٹے پودے لگے ہوئے ہیں امرود کے۔ ابھی یہ تقریباً کوئی 1 سال میں ہوں گے، اوپر بڑے ہوں گے، اور پھر ان کو پھل لگے گا۔ پہلے انہوں نے یہ باغ جو تھا وہ سکھ دور کا تھا، اور وہ اسے ختم ہوئے تقریباً ابھی 1 سال گزرا ہے، اور اس سال کے بعد انہوں نے یہ نئے پودے لگائے، اور ابھی ان کو تقریباً کوئی 1 ڈیڑھ سال اور لگ جائے گا پھل پیدا کرنے میں۔ تو دیکھیں آپ کو، اور آگے چلتے ہیں، ہم آگے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی پرانے درخت کھڑے ہیں جنہیں آم کے درخت ہیں، اور وہاں پر کچھ اور بھی سین ہے۔ اس حویلی کا کوئی خارجی داخلی دروازہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 ایکڑ کے باہر لگا ہوا ہے، اور آپ کو دکھاتے ہیں، آئیں کیمرہ مین میرے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ سے شیئر کر رہے تھے کہ یہ بہت پرانے درخت ہیں، اور دیکھیں میں اس کے نیچے کھڑا موجود ہوں، اور یہ آم کا درخت ہے یا پیلکن کا ہے، یہ تو مجھے ابھی اس میں کنفرم نہیں ہے۔ ابھی کوئی یہاں پر ہمیں ایک بزرگ ملے تھے، وہ تو چلے گئے ہیں، وہ موٹر سائیکل پہ تھے اور انہیں جلدی تھی تو وہ تو چلے گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تقریباً 5 ایکڑ میں جو تھا کہ ان کا پورا سین تھا کنورٹ ہویا ہوا، لیکن وہ انہوں نے بہت اچھا سین بنایا ہوا تھا، لیکن وہ تو اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ 1947 کا تھا، اور یہ درخت ان کے کھڑے ہیں، اور کچھ یہ عمر رسیدہ جو بلڈنگ تھی ان کی کوٹھی جسے ہم حویلی بولتے تھے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب اس میں کچھ 2-4 سین ہمیں ملے ہیں، وہ ہم نے آپ سے شیئر کر دیے ہیں، اور آگے دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو اور بھی بہت کچھ دکھاتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ جو حویلی کا خارجی دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوتے تھے حویلی میں اور خارج ہوتے تھے، یہ 5 ایکڑ کی حویلی میں یہاں سے اس کا مین گیٹ تھا، اور یہ اب تو ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم، یہ کھنڈرات بن چکے ہیں بالکل، اور دیکھیں یہ بہت پیارا، مجھے تو بہت پیارا سین لگا، لیکن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور 1947 کی یہ کنفرم بات ہے، یہ 1947 سے پہلے کی تھی، اور جب پاکستان کی یہ ہندو اور پاکستان علیحدہ ہوا، ہندوستان اور پاکستان، تو پھر یہ اس کے بعد جو ہمارے مسلمان بھائی تھے انہوں نے یہ 5 ایکڑ کی حویلی میں سے کچھ جو بلڈنگ تھی وہ تو انہوں نے ختم کر دی، وہ اینٹیں اٹھا کر گھر میں لے گئے، اور کچھ جو ہمیں ملی تو وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ کھنڈرات بن چکے ہیں، اور یہ اس کا خارجی اور داخلی دروازہ تھا، مین دروازہ، اور اس سے یہ ادھر سے وہ ادھر تک روڈ ہے، وہ آگے نہر گزر رہی ہے، وہ ادھر تک روڈ ہے، یہ بہت پیارا سین بنا ہوا تھا۔ یہ یہاں پر کوئی سکھ رہتا تھا جو بہت ہی امیر ترین تھا، اور اس کی بہت ہی پرانی کہانی ہے، جو کوئی بزرگ ہمیں مل جاتا تو اس سے ہم ضرور پوچھتے اور آپ سے شیئر کرتے، کوئی ہمیں ملا نہیں ہے، تو اس لیے میں خود ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت 1947 سے پہلے کی ہے، اور دیکھیں یہ بالکل اب کھنڈرات بن چکے ہیں، اور آپ کو اینٹیں بھی پہلے دکھا چکا ہوں کہ میں
یہ اینٹیں پاکستان کی مستریوں کی نہیں بنی ہوئی، یہ بہت پرانے جو سکھ مذہب کے تھے یا ان لوگوں کے یہ ہاتھوں کی اینٹیں بنی ہوئی ہیں، اور بہت ہی مضبوط اینٹ بنی ہوئی ہے، بہت پکی اینٹ ہے، تقریباً اسے اب تو 75 سال گزر گئے ہیں، 75 سے بھی پہلے کی ہوگی شاید، لیکن یہ اینٹیں بالکل خراب نہیں ہوئی، کچھ ہیں جو مٹی کی وجہ سے خراب ہوئی، لیکن زیادہ اینٹیں جو ہیں وہ ابھی کے ابھی ویسے ہی کھڑی ہیں جیسے تھی۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے دن میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملوں گا۔ کیمرہ مین افضال شاہ اور سید عرفان شاہ کو دے اجازت، اللہ حافظ۔